میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ 7ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 5 ہے، سادگی۔ تو یہ شارٹ کٹ میں آپ کو اس لیسن کی سٹوری سمجھا دے رہی ہوں۔ اگر آپ کو اس لیسن کی ریڈنگ کا ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا۔ اس لیسن کی ریڈنگ کا ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا جو اپنے گاؤں سے شہر چلا، اور چلتے چلتے اس کی نظر جو ایک مسجد پر پڑی۔ وہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس مسجد کے اندر سوکھی ہوئی روٹی بھگو کر پانی سے کھا رہا ہے۔ تو مسافر اس کو دیکھتا رہا، اور یہ حال دیکھ کر غریب کسان جو ہے شہر میں اس لیے آیا تھا کہ سوچا تھا کہ یہاں خلیفہ کی خدمت میں جاؤں گا، ان سے ہیلپ لوں گا، ہے نا۔ لیکن یہاں پر سوکھی روٹی آدمی کو کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گیا اور بہت مایوس ہو گیا۔ کہنے لگا شہر کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے۔ لیکن اس کے چہرے پہ، اس آدمی کے چہرے پہ جو ہے وہ سکون تھا۔ تو وہ مسافر جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں، مطلب مایوس ہو کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تو مسافر کو مایوس دیکھ کر وہ آدمی جو کہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا پانی میں بھگو کر، اس کے پاس آیا کہ تم کیوں پریشان ہو، اتنے پریشان نظر کیوں آ رہے ہو؟ تو مسافر نے کہا کیا بتاؤں، میں مصیبت کا مارا ہوں، شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جا کر اپنی مصیبت بتاؤں گا اور ان سے کچھ مدد لوں گا، لیکن یہاں آ کر بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، مجھے یہاں بھی مایوسی لگ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب یہاں کے ہی لوگوں کو ڈھنگ سے روٹی نہیں مل رہی، یہاں کے لوگ خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تو خلیفہ میری مدد کیا کریں گے؟ تو اس آدمی نے کیا کرا، اس کو اپنے گھر لے گیا، پھر اس کو اچھا کھانا کھلایا، اور وہ آدمی کو بہت سارے رقم دیے اور اس کو رخصت کر دیا۔ تو کھانا کھانے کے بعد اور رقم ملنے کے بعد وہ مسافر جو ہے خوشی سے کھل اٹھا، مطلب وہ بہت خوش ہو گیا۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہی جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو کہ سوکھی روٹی کھانے والا اور کوئی نہیں، یہ بزرگ کیا ہے، اس وقت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ مطلب ان کی سادگی اتنی تھی، بتائیے، کہ ان کے پاس پورا خزانہ ہوتے ہوئے بھی جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب چیپٹر میں جو ٹاپک دیا ہوا ہے سادگی، وہ اسی لیے دیا ہوا ہے کہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی بالکل سادہ زندگی وہ بسر کرتے تھے ہمارے خلیفہ۔ تو اب نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ دیکھیے یہاں پر مشق اسٹارٹ ہے، یہاں پر دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے کہ یہاں پر الفاظ اور معنی: اطمینان، سکون، چین، منظر، نظارہ یعنی سینری، خستہ، خراب، خلیفہ، پیغمبر وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے، ان کے جانشین، ان کے نائب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر تھے، لیکن ان کے بعد جنہوں نے بھی اسلام کے باہر سنبھالا، تو اسلام کو آگے بڑھانے میں مدد کی، ان کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا خلیفہ ہمارے 4 ہیں۔ تو خلیفہ جو ہے حضور کے بعد آنے والے، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جانشین ہیں۔ نجات، چھٹکارا، بےتاب، بے چین، مایوسی، نا امیدی، عالم، حالت، میسر، حاصل، جی بیٹھنا، اداس ہونا، دل ٹوٹ جانا، محاورہ ہے مایوس ہونا، بپتا یعنی مصیبت۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کویشچن آنسر ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو پہلا کویشچن ہے، غریب مسافر شہر میں جا کر کیا دیکھا؟ تو یہاں پر جواب میں نے آپ کے لیے بنا دیے، دیکھیے۔ غریب مسافر نے شہر میں جا کر کیا دیکھا؟ جواب ہے، غریب مسافر نے شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مسافر کا دل کیوں ٹوٹ گیا؟ جواب، مسافر اپنی پریشانی دور کرنے کے حسین خواب دیکھتا ہوا خلیفہ کے شہر آیا۔ جب مسافر نے ایک شخص کو جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے دیکھا تو اسے بہت نا امیدی ہوئی کہ جب خلیفہ کے اپنے شہر میں لوگوں کی ایسی خستہ حالت ہے تو وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ سوچ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کے لیے کیا کیا؟ جواب ہے، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کو گھر سے کھانا لا کر کھلایا اور کچھ رقم پیش کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مسافر کو کس بات پر حیرانی ہوئی؟ جواب ہے، عمدہ کھانا کھانے
اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد جب مسافر کو یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کی مدد کرنے والے خود خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ سوال نمبر 5، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ کون تھے؟ جواب، جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ حضرت علی رضی اللہ تھے۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ ہمارا سوال جواب مکمل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اگلے نیکسٹ پیج پہ ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر ہمارا کویشچن آنسر مکمل ہو گیا ہے نا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن جو ہمارا یہ کویشچن نمبر 3 ہے، جو نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے، یعنی فل ان دا بلینک سے آپ کو بھرنے۔ پہلا ہے چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ نمبر 2، یہاں حالت اور بھی خستہ تھی۔ تیسرا، بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ چوتھا، یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ پانچواں، اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی یہ لفظ دیے ہوئے آپ کے ان کے جملے بنانے، سینٹنس یعنی واقعے بنانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ مسافر، شخص، خدمت، شہر، بزرگ، تو یہاں پر میں نے آپ کے لیے یہ بنا دیے ہیں، دیکھیے۔ تو پہلا ہے مسافر، تھکا ہوا مسافر پیڑ کی چھایا میں آرام کرنے لگا۔ دوسرا ہے شخص، گاؤں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا۔ تیسرا، خدمت، ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ چوتھا ہے شہر میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچواں ہے بزرگ، ہمیں بزرگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، پانچواں، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی کہ اپوزٹ، ولوم شبد ہے نا، ولوم شبد آپ کو یہاں لکھا ہے، متضاد لکھیے۔ تو یہاں پر میں نے اس کے لکھ دیے، بہتر، بدتر، مصیبت، راحت، دور، پاس، دیر، جلدی۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو غور سے پڑھیے۔ اس سبق میں سوکھی روٹی، حسین خواب اور عمدہ کھانا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں لفظ سوکھی، اب نیکسٹ پیج پر دیکھیے، روٹی کی صفت، حسین خواب کی صفت اور عمدہ کھانے کی صفت بیان کرتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو صفت کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی جو اچھائی ہو یا برائی ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں صفت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے دیے ہوئے الفاظ سے صفت کو الگ کر کے لکھیے، یعنی صفت ہمیں چھانٹنا ہے، صفت کو الگ کرنا ہے۔ تو اس میں دیکھیے خوبصورت شہر یہاں پر میں نے الگ کر دی ہے، عالیشان مسجد، خستہ حالت، سہانا منظر، مایوس مسافر۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ الفاظ دیے ہیں، تو اس میں خوبصورت شہر میں خوبصورت جو ہے صفت ہے، یعنی شہر کی خاصیت بتانے کے شہر خوبصورت ہے نا۔ تو دیکھیے خوبصورت میں نے ایسے لکھا ہے اور ایسے، دونوں طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، خوب اور صورت الگ کر کے اور ایک ساتھ بھی ملا کر۔ اس کے بعد دیکھیے عالیشان مسجد، تو عالیشان، خستہ حالت، خستہ، سہانا منظر، سہانا، مایوس مسافر، تو مایوس، مسافر کے بارے میں بتا رہے کہ مسافر جو مایوس۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھیے، یہ ہمارا 7واں ہے، خوشخط لکھیے، یعنی یہاں پر آپ کو خوشخط لکھنی ہے، رائٹنگ کرنی ہے۔ جو الفاظ دیے میں غریب، خستہ، اطمینان، خلیفہ، مصیبت، تو یہاں پر یہ خالی جگہ دے رکھی ہے، تو آپ کو اگر بک ہے تو بک میں لکھیے، نہیں تو آپ نوٹ بک یا کاپی میں ہے نا، کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، پریکٹس کرنی ہے آپ کو۔ خوشخط کا مطلب اچھی لکھائی، تو اچھی لکھائی میں لکھ کر اردو لکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کا جو ہے چیپٹر مکمل ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور جو ضرورت مند بچے ہیں جن کی اردو کمزور ہے ان کو دیجیے، ان کو شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔